منافقین نے کیا کیا؟ زمین کو پکڑ کے چمٹ کے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے جب گئے وہاں جنگ ہی ہوئی نہیں، اور جو توقع تھی منافقین کے جنگ ہوگی اور بہت بڑی جنگ ہوگی، شاید رسول واپس بھی آئیں گے یا نہیں، اتنا بھی شک تھا ان کو، باقاعدہ طور پر 1 مہینے کے اندر اندر اللہ کے رسول مدینہ آ گئے۔ اب ان کی کھلبلی مچ گئی۔ ان بدبختوں نے سوچا کہ اگر اللہ کے رسول واپس ہی نہیں آئیں گے تو ہم جہاد میں کیوں نہیں آئے، کون پوچھے گا؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت بہت جلد واپس آ گئے تبوک کے موقع پر، تو اب انہوں نے کہا کہ اب جواب دہ کون ہوگا؟ تم جتنا کچھ بھی بناؤ سنگار کر لو، جتنا کچھ بھی اللہ والے بن کے دکھا دو، جتنا کچھ بھی کیا منڈی نیچے ڈال کے مراقبے میں پڑ جاؤ، جتنا کچھ بھی تم کیا ہے لمبے 1000 دانے کی تسبیح ڈال کے ہو کا نعرہ لگاؤ، رب کو معلوم ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو قیامت کے دن اسی رب کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اس وقت رب کائنات تمہیں ایک ایک حرکت بتائے گا کہ یہاں تم نے جو کام کیا تھا نا جی، یہ کوئی نہیں دیکھا لیکن مجھے معلوم تھا، رات میں مووی دیکھتے دیکھتے 3 گھنٹے تمہارے ہوتے تھے، کہ دیکھو یہ جو مسجد بنائے ہیں بدبخت، یہ دراصل وہ مسجد نہیں ہے جو مسجد تقوی پہ بنتی ہے، یہ تو دراصل کفر کی زیادتی اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے، ان بدبختوں نے مسجد بنائی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی بھی مت کھڑی ہوگا، آپ کھڑنا بھی نہیں ہے، امامت بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توڑنے کا حکم دیا، اور وہ مسجد زرار کہلائی تاریخ میں، آج بھی اسی نام کے ساتھ ہے۔ دیکھیے منافق کبھی سکون میں نہیں آتا، یہ ہے وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ سچا انسان واقعتاً جو کم بھی عمل کرے سکون میں ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا اللہ کے لیے کیا، اور اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پر کفر کرنے والا وہ بھی دراصل کچھ سکون ہی میں ہوتا ہے کہ جو بھی بولا، میں 2 رائے نہیں 2 چہرے نہیں میرے، میں جو بھی کیا بالکل سامنے واضح ہے۔ بے سکونی میں سب سے اہم ترین فرد کون ہوتا ہے بولو؟ 2 چہرے والا، یہاں گیا ان کی بات کرا، وہاں گیا ان کی بات کرا، اور ہمیشہ ڈر دونوں کی طرف سے، آج ان کو معلوم ہوگا میں ان کا سچا نہیں بولا تو مار کو بھگیں گے، ان کو معلوم ہوگا تو انہوں مار کو بھگیں گے، تو کبھی ان کو دل کا سکون نہیں ملتا۔ انشورنس میں بن رہا ہوں، سالانہ اتنی رقم جمع ہوگی، اسے زکوٰۃ دینا کی، انشورنس میں گیا کہیں کو تو، ہاں انشورنس تو حرام نا۔ انشورنس کا منبع کیا ہے؟ اللہ کے اعتماد، اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو توڑنا انشورنس ہے۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ پھر فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم، کہ فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس یہ لوگ اموال لے کے پہنچتے ہیں، صدقات کے مال لے کے پہنچتے ہیں۔ یہاں پر صدقہ سے مراد یہاں پر زکوٰۃ ہے۔ عمومی طور پر کئی جگہ قرآن میں صدقہ سے مراد زکوٰۃ ہوتی ہے، اور کئی جگہ صدقہ کے مراد نفل صدقے ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہاں پر جب لوگ زکوٰۃ لے کے آپ کے پاس پہنچتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، تو فرمایا کہ ان سے ان کے مال لو اور ان کا تزکیہ، انہیں پاک کرو، انہیں صاف کرو اور ان کے لیے دعا کرو۔ ہاں، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعا ان کے لیے باعث تسکین ہوتی ہے۔ دیکھیے یاد رکھیے، وہ صلی آ گیا جو ہم صلات کے لیے استعمال کرتے، تو صلات کا اصل میننگ دعا ہے۔ ہاں، یہاں پر وہی میننگ، اصل میننگ مراد ہے۔ یہاں پر صلات کا مطلب ہماری نماز نہیں ہے۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کی صلات یعنی آپ کی دعا ان کے دلوں کا سکون ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور زکوٰۃ ادا کریں، اللہ کے رسول لیتے ہوئے انہیں کہیں کہ اللہ آپ کو اور دے، اللہ آپ کو خوش رکھے، اللہ تبارک و تعالی آپ کو اور زیادہ برکت اور رحمت عطا کرے۔ تو یہ اصحاب رسول اللہ کے دل کھل جاتے تھے کہ اللہ کے رسول کی دعا مجھے مل گئی۔ یہی اوصاف بعد میں بھی جو اہل علم ہیں، جو کچھ بھی وہ لیتے ہیں، انہی کے لیے بھی فرمایا کہ دیکھو جب کوئی بندہ اللہ کی راہ میں کچھ دیتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ اس کے دل کے اندر سکون ہو۔ یہ چاپلوسی نہیں ہوتی۔ آپ نے کچھ ڈونیشن دیا
اور دینے والے نے آپ کی دعائیں دی، دینا چاہیے، کیونکہ فرمایا کہ وصلی علیہم، ان کے لیے دعائیں دو، ان صلاتک سکن لہم، آپ کی دعائیں ان کے لیے باعث قلب تسکین ہوتی ہے، واللہ سمیع علیم، کہ بے شک وہ سننے والا، علم رکھنے والا ہے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ ویأخذ الصدقات وان اللہ هو التواب الرحیم، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کے صدقے قبول کرتا ہے، اور وہی ہے جو توبہ قبول کرنے والا، رحم کرنے والا۔ یہ بہت بڑی اہم ترین چیز بتائی گئی ہے۔ کائنات کا کوئی بھی آپ کتنا بڑا پیر مان لیں، کتنی بڑی درگاہ والے کو مان لیں، کتنے بڑے چوکٹ پہ سر رکھ لیں، اللہ ایک بات پوچھتا ہے، کوئی ہے میرے علاوہ بھی میں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہو، تمہارے توبہ کو قبول کرتا ہو؟ تم ان سے دنیا مانگ سکتے ہو، جیسے کہ شرکیہ اعتقاد رکھنے والے لوگ اپنے اپنے تجارتوں کے لیے، اپنے کمائی کے لیے، اپنے کیا ہے مسائل کے حل کے لیے دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں، یا قادر، یا آ کر کالے شاہ ولی، یا علی اجویری، یہ جتنے بھی پکارنے والے ہیں پکارو، یہ تو حرام ہے، شرک ہے، لیکن یاد رکھو کوئی ایسا بھی ہے جو تمہارے توبے کو قبول کرتا ہو، وہ کوئی نہیں ہے جوائے میرے۔ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی یہ کائنات کے اندر جو تمہارے توبے کو قبول کرے؟ تو ارے بدبختو، جب اللہ ہی توبے کو قبول کرتا ہے تو اس کی طرف جانے کے بجائے تم کسی اور سے جا کے مانگتے ہو، مانگتے وقت کوئی اور ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتے وقت کوئی اور ہے۔ یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کیوں ہے؟ فرمایا اسی واسطے کہ الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، ویأخذ الصدقات، وہی ہے تمہارے صدقات کو قبول کرتا ہے۔ تم نے لاکھ کہا کہ میں نے اللہ کے لیے دیا، اللہ کے لیے دیا، اللہ ہی کو معلوم ہے کہ کون اللہ کے لیے دیا ہے اور کس کی توبہ قبول کرنا ہے، کس کی توبہ رد کر دینا ہے، یہ اللہ ہی تبارک و تعالی جانتا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ اللہ تبارک و تعالی بے شک بڑا تواب ہے، بڑا کیا ہے توبے کو قبول کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اب آ گئی وہ بات کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے لیے نکلے، منافقین نے کیا کیا؟ زمین کو پکڑ کے چمٹ کے بیٹھ گئے۔ اتفاق سے جب گئے وہاں جنگ ہی ہوئی نہیں، اور جو توقع تھی منافقین کے جنگ ہوگی اور بہت بڑی جنگ ہوگی، شاید رسول واپس بھی آئیں گے یا نہیں، اتنا بھی شک تھا ان کو، باقاعدہ طور پر 1 مہینے کے اندر اندر اللہ کے رسول مدینہ آ گئے۔ اب ان کی کھلبلی مچ گئی۔ ان بدبختوں نے سوچا کہ اگر اللہ کے رسول واپس ہی نہیں آئیں گے تو ہم جہاد میں کیوں نہیں آئے، کون پوچھے گا؟ لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سلامت بہت جلد واپس آ گئے تبوک کے موقع پر، تو اب انہوں نے کہا کہ اب جواب دہ کون ہوگا؟ اب کوئی پٹی باندھے ہوئے لنگڑاتا ہوا جا رہا ہے، کوئی اور ایکسکیوز پوچھتا جا رہا ہے، کوئی جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہا ہے کہ ماں بیمار تھی، کوئی دوسرا نہیں تھا اس واسطے میں نہیں آ سکا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول میرا فلاں مسئلہ تھا اس واسطے نہیں آ سکا، کوئی کہہ رہا ہے کہ میرے چھوٹے بچے تھے میں گھر چھوڑ کے نہیں آ سکا، وہ ایسے وہاں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ انہیں معاف کرتے گئے، چلو جی چلو، اچھا یہ مسئلہ ہے، چلو معاف کیا، چلو معاف کیا۔ اب یہ معافی تلافی ہو گئی، اور اس حیثیت سے پھر وہ لوگ مسلم معاشرے میں اسلام والے بن گئے، پھر نام کے مسلمان پھر بن گئے، کیونکہ اللہ کے رسول نے تو ایکسکیوز قبول کر لیا ان کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ایسے نہیں چلے گا، اللہ کے رسول آپ بڑے رحیم ہیں، رحم دل ہیں، اس واسطے آپ نے تو معاف کر کے چھوڑ دیا، لیکن اب دراصل وہ مسلمان مانے اس وقت جائیں گے جب قُلْ اعْمَلُوا، عمل کر کے دکھائیں گے۔ ہاں رمضان میں آئے بڑی خوشی سے، تہجد کی نماز 30 دن بھی پڑھی، لیکن 29ویں رات ہی کو جا کے شیونگ کر کے گٹر کے نالیوں میں بہا دیا۔ اب یہ نہیں چلے گا، ہر سال یہی کرتے ہو، پھر نام لکھوا لیتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رجسٹر میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیکھے گا۔ یہی منافقین کا وہ مسئلہ ہے جو رب کہہ رہا ہے یہاں پر وَقُلْ اعْمَلُوا۔ اب یہ بات نہیں چلے گی، خالی معافی تلافی سے بات نہیں ہوگی، اب عمل کر کے دکھاؤ۔ اللہ کے رسول ان سے کہو عمل سے ثابت کر کے دکھاؤ تم مسلمان ہو یا نہیں۔
فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، اور تمہارے عمل کو اللہ اوپر سے نگرانی کرے گا اور اللہ کے رسول اور مومنین نگرانی کریں گے کہ واقعتاً یہ 5 وقتہ آتا بھی ہے یا خالی خلی باتیں ہیں اس کی۔ ہاں، کیونکہ اب منافقین کا دھبہ بیٹھ چکا ہے۔ ابھی انہوں نے کیا کیا کہ آ کے آپ پر معافی تلافی کر لی اور آپ بھی رحم دلی کے اعتبار سے ان کو معاف کر دیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اب بڑی چیک ہے تمہارے لیے۔ اب دیکھا جائے گا کہ عید کی نماز کے بعد بھی ظہر میں آتے ہو تم، نہیں وہیں سے پیک ہوتے ہو اوٹی کو، یہ دیکھا جائے گا ضرور بھی ضرور۔ اب تمہاری نمازوں پر بھی دیکھا جائے گا، تمہاری عبادات پر بھی تمہیں دیکھا جائے گا۔ ہاں، وہاں فرمایا کہ وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہے، لیکن آج ہمارے لیے مومنون ہیں۔ ہاں، خالص مومن دیکھیں گے کہ یہ جو پلٹا رمضان میں جو عبادتیں کی، جس طرح اپنے آپ کو تبدیل کیا، رمضان کے بعد بھی اس پہ قائم ہے یا نہیں ہے؟ اس پہ قائم نہیں ہے، دکھاوے کے 30 دن کا اسلام تھا، تو پھر تو یہ رب کے پاس قابل قبول نہیں ہے میرے بھائی۔ ہاں، اللہ دیکھے گا، مومنون بھی دیکھیں گے۔ پھر اس کے بعد کتنا بھی تم کر لو ایکٹنگ یہاں پر، وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، ایک دن تو عالم الغیب والشہادہ کے پاس تمہیں پلٹایا جائے گا، رب کے پاس جو تمام علم کو جانتا ہے، تمام تمہارے کرتوتوں کو جانتا ہے۔ تم جتنا کچھ بھی بناؤ سنگار کر لو، جتنا کچھ بھی اللہ والے بن کے دکھا دو، جتنا کچھ بھی کیا منڈی نیچے ڈال کے مراقبے میں پڑ جاؤ، جتنا کچھ بھی تم کیا ہے لمبے 1000 دانے کی تسبیح ڈال کے ہو کا نعرہ لگاؤ، رب کو معلوم ہے کہ تم کیا کر کے آئے ہو، تو قیامت کے دن اسی رب کی طرف تمہیں پلٹایا جائے گا۔ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، اس وقت رب کائنات تمہیں ایک ایک حرکت بتائے گا کہ یہاں تم نے جو کام کیا تھا نا جی، یہ کوئی نہیں دیکھا، لیکن مجھے معلوم تھا رات میں مووی دیکھتے دیکھتے 3 گھنٹے تمہارے ہوتے تھے، یہ مجھے معلوم ہے۔ لوگوں کو بتانے کے لیے تو تم نے کیا کیا تھا، میں نے تلاوت کر رہا ہوں، نہیں تو میں کیا کر رہا ہوں، پڑھائی کے لیے۔ ماں کیا کرتی ہے، ارے انجینئر کا بچہ ہے بھائی، اچھے مارک لے آنا، کرنا کیا ہے، اسے دودھ دو، کافی دو، بوسٹ دو، جب جب دروازے پہ کھٹ کھٹ، بیٹا کیا کر رہے ہیں، پڑھ رہا ہوں میں، ہاں کیا کرنا ہے، لو بوسٹ لے لو ذرا پی لو، چائے لے لو ذرا، اسنیکس لے لو۔ یہ بدبخت پڑھ رہا ہوتا ہے، پڑھ نہیں رہا ہوتا ہے، وہ کوئی اور ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ ہاں، یہ پڑھتا کہاں ہے؟ جو کرتوت تم کر رہے تھے، ماں باپ سے چھپا لو، معاشرے سے چھپا لو، لوگوں سے چھپا لو، اللہ سے تو چھپا نہیں سکتے۔ تب اللہ تمہیں بتائے گا کہ یہ ہے تمہارے اعمال جو تم کر کے آئے تھے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، جو کچھ بھی تم کرتے رہے اس کے بارے میں برابر تمہارے لیے اللہ تبارک و تعالی بتا دے گا۔ اس وقت تمہارے لیے کہیں جانے کی گنجائش نہیں ہوگی، وہاں پر رب العالمین کو جھٹلانے کی کوئی گنجائش نہیں ہوگی۔ فرمایا کہ وَآخَرُونَ مُرْجَوْنَ لِأَمْرِ اللَّهِ إِمَّا يُعَذِّبُهُمْ وَإِمَّا يَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور دوسرے وہ لوگ بھی ہیں جن کا معاملہ رجا پر رکھ دیا گیا، یوں سمجھیے کہ امید کی کیفیت میں رکھ دیا گیا، اللہ ان کو عذاب دے یا اللہ ان کی توبہ قبول کر لے۔ یہ کن کا معاملہ تھا، یہ آگے چل کر کھل کے آئے گا، لیکن یہاں پر صرف ذہن میں رکھ لیجئے۔ غزوہ تبوک میں ایک اہم ترین معاملہ یہ ہوا، منافقین کثیر تعداد میں نہیں آئے، بعض روایتوں میں آتا ہے کہ تقریباً 80 سے اوپر لوگ تھے جنہوں نے اس میں شرکت نہیں کی اور جھوٹے طور پر بہانے بنا کر اللہ کے رسول سے معافیاں لے لی۔ لیکن ایک عجیب مسئلہ یہ ہوا کہ مخلص بدری صحابہ، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے ہی مخلص صحابہ، بڑے صحابہ، اور وہ بھی بدری، 3 صحابہ ایسے تھے جو باوجود وسعت ہونے کے، سواری ہونے کے، انہوں نے بھی شرکت نہیں کی۔ اتفاق ہو گیا، اور یہ اتفاق اس واسطے ہوا کہ ان کے دلوں میں آ گیا کہ آج ہمارے پاس سواری ہے تو ہم کل نکلیں گے، آج نکلیں گے، بس سستی حائل ہو گئی جس کے واسطے دراصل وہ پیچھے رہ گئے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت غصہ آیا جب واپس آ گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے یہ میرے پکے سچے صحابہ ہیں، لیکن انہوں نے بھی منافقین کی طرح غلطی کر دی۔ تو جب وہ آ گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا کیا کردار ہے؟ اس وقت خاص طور پر وہ صحابی جو ان سب میں جوان تھے، کعب بن مالک، جن کا واقعہ میں پہلے ہی بیان کر چکا ہوں، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے ایسی زبان دی ہے کہ اگر آپ نبی نہ ہوتے تو میں ایسی ایسی باتیں کرتا آپ سے کہ آپ مجھے بھی ضرور ایکسکیوز دے دیتے۔
لیکن مجھے معلوم ہے میں کتنی بھی چپٹی زبان استعمال کروں، میں کتنی بھی کیا ہے چاپلوسی کی زبان استعمال کروں، جیسے ہی میں نکلوں گا اللہ بتا دے گا میں نے جھوٹ بولا ہے۔ اس واسطے میں سچ سچ کہتا ہوں اللہ کے رسول، کوئی ممانعت، کوئی چیز حائل نہیں تھی بیچ میں سوائے سستی کے۔ بس میں سوچ رہا تھا کہ آج میرے پاس اپنا گھوڑا ہے، میں آج نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، آج نکل جاؤں گا، یہاں تک کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ خود واپس آ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد نکلنا بیکار تھا، اس واسطے میں یہاں پر رہ گیا۔ اب یہ سچائی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئی، لیکن تھا معاملہ بہت گھمگیر۔ کیوں؟ فوج کے حکم کے اعتبار سے نہیں آئے تھے۔ فوج کا حکم ہوتا ہے اور اللہ کے رسول کا حکم ٹالا نہیں جاتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو یہ معاملہ اب اللہ کے سپرد ہے، اب اللہ تبارک و تعالی جو فیصلہ کرے گا اس وقت تک تم کو انتظار کرنا پڑے گا، اور اس وقت تک نہ تم کسی سے بات کر سکو گے، نہ کسی سے بات چیت ہو سکتی ہے، نہ ملاقات، نہ کہ حتیٰ کہ سلام بھی نہیں ہوگا۔ پورا مدینہ تنگ ہو گیا، کوئی سلام کا بھی جواب دینے والا نہیں تھا، یہاں تک کہ 40 دن گزر گئے۔ 50ویں دن اور ایک حکم آیا، 40 پر 1ویں دن یہ حکم آیا کہ اب بیوی کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتے، بیوی کو بھی بھیج دو میکے، وہ بھی بھیج دیے گئے۔ اب دراصل ان کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا، تو اسی لیے فرمایا کہ وآخرون مرجون لامر اللہ، اور بھی کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں جن کا معاملہ پینڈنگ میں ڈال دیا گیا تھا، اما یعذبہم و اما یتوب علیہم، اللہ تبارک و تعالی انہیں عذاب دے یا اللہ تبارک و تعالی ان کی توبہ کو قبول کر لے۔ واللہ علیم حکیم، کہ بے شک وہ علم رکھنے والا، حکمت رکھنے والا ہے، آگے چل کر اللہ ان کی توبہ قبول کر لیتا ہے، وہ آگے آئیں گی آیات۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ من قبل ولا يحلفن ان اردنا الا الحسنى واللہ یشہد انہم لکاذبون۔ اسی دور کی ایک اہم ترین بات ہے اور ہمارے اعتبار سے بہت اہم ترین ہے۔ منافقین کے کچھ لوگوں نے سوچا کہ جب بھی ہم جا کے جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں کوئی نہ کوئی ہم کو دیکھ لیتا ہے، پھر ہم جو باتیں کرتے ہیں اس میں کوئی نہ کوئی مخلص صحابی بھی ہوتا ہے، وہ باتیں بھی اللہ کے رسول کو پہنچ جاتی ہیں، کیوں نہ ہم کیا کریں گے، ایک ایسا اڈا ہمارا بنائیں گے جس پہ کبھی مسلمانوں کو شک نہ ہو۔ تو اس واسطے کیا کریں گے کہ ان کے دلوں میں سب سے اہم ترین، کیونکہ بڑے عجیب و غریب سازشی لوگ تھے نا جی، کیونکہ یہ پورے جو بن کے آتے تھے وہ یہودیوں سے آتے تھے، اور یہودی سب سے بڑی سازشی قوم ہے، آج بھی وہی سازشی قوم ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اچھا بات ایسی کہ ہم ایک جگہ دیکھ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کریں گے کہ ہم یہاں مسجد بنانا چاہتے ہیں۔ مسجد کے آڑ میں کیا کریں گے؟ یہ 3 کام کریں گے۔ فرمایا کہ ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وارصادا لمن حارب اللہ، 4واں کام۔ اس مسجد کے انڈر میں، یعنی مسجد تو دکھانے کی بنائیں گے، اندر بیٹھ کے جو کام کریں گے وہ کفر کی زیادتی کے لیے کام کریں گے، کفرن و تفریقن، مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کا کام کریں گے بین المؤمنین، اور وہ ارصادا لمن حارب اللہ، اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ مخالفت اور روگردانی کرنے کے لیے لوگوں کو بنائیں گے، گویا کہ کل مسلمانوں کو ضرر اور نقصان پہنچانے کے لیے یہ کام کریں گے، لیکن مسجد کی آڑ میں۔ یہ مقصد کر کے کیا کیا انہوں نے؟ مسجد بنا دی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اگر آ کے پہلی مرتبہ نماز پڑھا دیں گے تو پھر اس کے بعد ہم نماز شروع کر دیں گے اپنی مسجد میں۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں تھا یہ بدبخت کس سازش کے تحت آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھی بات ہے، ابھی تو مجھے سفر ہے تبوک کا، لیکن واپس آؤں گا نا تب تم جب کہو گے میں آ کے نماز پڑھا دوں گا، پھر اس کے بعد تم نماز شروع کر لینا۔ یہ کہہ کہ اللہ کے رسول تبوک کے لیے نکل گئے، لیکن تبوک میں تھے، واپسی کا موقع تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی اتار دی، وحی کہ دیکھو یہ جو مسجد بنائے ہیں بدبخت، یہ دراصل وہ مسجد نہیں ہے جو مسجد تقوی پہ بنتی ہے، یہ تو دراصل کفر کی زیادتی اور لوگوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، اپنی سازشوں کو چھپانے کے لیے انہوں نے، ان بدبختوں نے مسجد بنائی ہے۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس میں کبھی بھی مت کھڑی ہوگا، آپ کھڑنا بھی نہیں ہے، امامت بھی نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے توڑنے کا حکم دیا، اور وہ مسجد ضرار کہلائی تاریخ میں، آج بھی اسی نام کے ساتھ ہے۔ ناظرین اکرام، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ خیرا۔
یعنی وہ مسجد جو مسلمانوں کو ضرر پہنچانے کے لیے بنائی گئی، اور اللہ کے رسول نے حضرت علی اور کچھ ساتھیوں کو بھیجا کہ کہا کہ جاؤ اس مسجد کو بالکل نیست و نابود کر دو۔ تبوک سے واپس آتے ہی سب سے پہلا حکم اللہ کے رسول نے یہی دیا کہ مسجد ضرار جاؤ اور وہاں پر کیا ہے، اینٹ سے اینٹ اس کی بجا دو، کیونکہ یہ دراصل کفر پر قائم ہونے والی مسجد تھی۔ تو یاد رکھو، مسجدیں بنا دینا اصل معاملہ نہیں ہے، جن مسجدوں کے ممبروں سے شرک اور جن مسجدوں کے ممبروں سے بدعات کا خروج ہوتا ہے تو یاد رکھو وہ مسجدیں نہیں ہوتی ہیں، وہ دراصل وہ ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں فرمایا ہے کہ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کا اصل معاملہ کرتے ہیں یہ بدبخت، اور وَكُفْرًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَاد، اور کفر اور ان کے ساتھ تفرقہ کرتے ہیں مسلمانوں کا۔ سب مسلمان ہیں، سب کی مسجد ہے، ہاں انہیں لگاتا انگلی ہلانے والا نہیں آنا کہتے مسجد میں، تیرے باوا کی مسجد کون روکا بھائی؟ کیسے بول سکتا تو؟ ہاں کیسے کس کی مسجد، کس کی اجارہ داری؟ قیامت تک کوئی ایک اہل حدیث مسجد میں بورڈ نہیں دکھا سکتے آپ فلاں نہیں آنا ہے۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، میں نے بھی اسٹیٹ پھرا ہے، ایسے ہی نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کتنے مساجد میں ہمارے اپنے لوگوں نے یہ توغے لگائے ہوئے ہیں کہ یہاں وہابی کا آنا ممنوع ہے، یہاں انگلی ہلانے والے کا آنا ممنوع ہے، یہاں بغیر ٹوپی کے آنا۔ کون ہے، کس کے باپ کی مسجد ہے؟ کفر کو، بدعات کو فروغ دینے کے لیے مساجد اور ممبر کا استعمال۔ ایسے مساجد اور ممبر کو تو اللہ کے رسول نے باقاعدہ جھتہ بھیج کر نیست و نابود کر دیا اور اسے مسجد ضرار کا نام دیا۔ اس لیے فرماتا ہے کہ ان لوگوں کا کام یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کیا جائے۔ اگر ان سے بلا کے پوچھا جائے کہ کیوں جی یہ الگ مسجد تو ہے، مسجد نبوی موجود ہے، وہیں آ کے پڑھ لیتے، تو کہیں گے کیا؟ وَلَا يَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى، کہیں گے کہ قسمیں کھا کھا کر ہم اس مسجد بنانے میں سوائے حسن نیت کے اور کچھ نہیں ہے، ہم نے کوئی بھی غلط ارادے سے نہیں بنایا ہے، حالانکہ پورا کا پورا غلط ارادہ تھا۔ وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ بدبخت جھوٹے ہیں۔ اب آ گئی وہ بات جو میں نے ابھی کہا، لا تقم فیہ ابدا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد میں کبھی کھڑے نہ ہونا۔ ان لوگوں نے بلایا تھا نا کہ اوپننگ افتتاح میں آپ آ کے نماز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے، نماز شروع کر دیں گے۔ ابھی اللہ کے رسول نے صرف وعدہ کیا تھا کہ میں جا کے آنے کے بعد، جب آنا کا راستہ یعنی درمیانی سفر تھا، اسی وقت یہ آیت اتری، کہا کہ اللہ کے رسول لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں آپ کبھی کھڑے نہ ہونا۔ کون سی مسجد میں کھڑے ہونا جی؟ اب دیکھو آ رہا ہے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ مسجد جس کی سب سے پہلی بنیاد ہی تقوی پر رکھی گئی ہو، پہلا اینٹ اصل میں تقوی کا اینٹ تھا، وہ مسجد اصل ہے جہاں پر آپ کو کھڑے ہونا چاہیے۔ ہاں، دیواروں سے نہیں بنتی، تقوی سے بنتی ہے مسجد۔ اسی لیے فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی، وہ مسجد جو تقوی کی بنیاد پر بنی ہے، من اول یومن، پہلے دن سے ہی اس کا نصب العین، اس کی نیت تقوی تھی۔ حق ان تقوم فیہ، اس میں آپ زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ اس میں کھڑے ہوں۔ اور وہ مسجد میں لوگ بھی کیسے ہوتے ہیں پتہ ہے؟ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یا رب ہم سمجھ جائیں تو پھر کبھی مسجد کو گندہ نہیں کریں گے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ تعریف دیکھو کیسے کر رہا ہے، فرمایا کہ فیہ رجال، اس مسجد کے اندر لوگ بھی ایسے ہیں، مقتدی بھی ایسے آتے ہیں، یحبون ان یتطہروا، وہ بھی پاکی کو بہت پسند کرنے والے ہیں، واللہ یحب المطہرین، اور اللہ تبارک و تعالی پاک لوگوں کو بڑا پسند کرتا ہے۔ اب ذرا بتائیں گے آپ کس مسجد کی طرف اشارہ ہے؟ ہاں جی، جس میں فرمایا کہ لمسجد اسس علی التقوی، تقوی کی بنیاد پر جو مسجد پہلے دن سے بنائی گئی۔ کون سی مسجد؟ ہاں جی جی ہاں، مسجد قباء، کیونکہ مسجد نبوی سے پہلے مسجد قباء بنی، اس کے بعد مدینہ آئے تو مسجد نبوی بنی، دونوں بھی مراد ہیں، لیکن یہاں زیادہ تر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں
جو طہارت کو بڑا پسند کرتے ہیں، یہ قبا والوں کی تعریف ہے۔ قبا کے لوگ اتنے طہارت پسند تھے، حدیث میں آتا ہے کیوں اللہ نے خاص طور پر ان کی طہارت کا ذکر کیا، اس واسطے ذکر کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی پاکی کو پسند کرتا تھا، یہ اس واسطے کہ یہ استنجا کے لیے جب جاتے تھے تو استنجا کے لیے مٹی کے ساتھ استعمال کرتے تھے اور پانی بھی ساتھ میں استعمال کرتے تھے۔ یاد رکھو، ہم دراصل پیشاب کو جانے کو استنجا بولتے ہیں، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ پیشاب کو جانے کو پیشاب کو جانا بولتے ہیں، ہمیں الٹا کیا کرتے ہیں، بھائی استنجا کو جگاتا ہوں، بھائی کائی کو استنجا جگاتا ہوں، وہ پیشاب، وہ استنجا کیسے بولتے پتہ ہے معلوم؟ پیشاب کی پاکی اگر پانی سے نہیں مٹی سے لی جائے، ہاں جیسے ڈھیلے سے لیں گے تو وہ دراصل کیا ہے، استجمار بولتے ہیں۔ پیشاب کی پاکی اگر ڈھیلے سے لیں گے، کہیں صحرا میں گئے، سفر میں گئے، آپ کو پانی نہیں مل رہا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اجازت ہے، ڈھیلا استعمال کر سکتے ہیں، مٹی کا ڈھیلا ہو استعمال کر سکتے ہیں، تو اسے کہتے ہیں استجمار۔ اور جو پانی سے لیتا ہے نا جی، اسے کہتے ہیں استنجا۔ ہاں، پانی سے پاکی لینے کو استنجا کہتے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں کہا اہل قبا کو کہ یہ لوگ بہت پاکی پسند کرتے ہیں، تو یہ لوگ دونوں استعمال کرتے تھے، پیشاب کی پاکی میں پانی بھی اور مٹی بھی۔ گویا کہ آج کے دور میں ہم کہا جائے تو صابن بھی پانی بھی، کیونکہ اس زمانے میں صابن کا قائم مقام مٹی تھا، تو وہ لوگ اتنے نفاست پسند تھے کہ وہ پیشاب کی پاکی مٹی سے بھی پھر پانی سے بھی لیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس کے اندر ایسے لوگ ہیں جو پاکی کو بڑا پسند کرتے ہیں۔ ان اللہ واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ تبارک و تعالی ایسے پاک بازوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ ورضوان خیر امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار فانہار بہ فی نار جہنم واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ کیا وہ شخص بہتر ہے جو اپنی عمارت کی بنیاد اللہ کے خوف اور اس کی رضا پر رکھی، یا وہ شخص بہتر ہے جس نے اپنی عمارت کی بنیاد ایک کھوکھلے گھڑے کے کنارے پر رکھی اور اس کو بھی جہنم کی آگ جا گرائے؟ ایسے ظالم لوگوں کو اللہ کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی یہاں پر اب دونوں کا موازنہ کر کے بتایا گیا ہے۔ اللہ کے رسول مسجد قباء والے جس طرح بنیاد رکھے تقوی کے اوپر، وہ لوگ، اور یہ مسجد زرار والے جن بدبختوں نے کیا، وہ لوگ، کیا یہ دونوں کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز بھی نہیں ہو سکتے۔ وہ اہل تقوی ہیں جن کا بہت بڑا مقام ہے، یہ ہیں وہ لوگ جو بدبخت اول روز سے کفر پر مبنی اور تکلیف دینے کے لیے بنائے تھے، اور یہ مسجد جو بنا کہ انہوں نے چاہا کہ اس کے ذریعے ہم اللہ کا قرب حاصل کریں گے، فلاں کریں گے، تو اللہ کہتا ہے کہ نہیں، بلکہ اصل میں یہ ایسے کھوکھلے بنیاد پر رکھے جن کا کنارہ بھی کیا ہے، بہت ہی ایسے شکل میں ہے۔ جرف انہار کا مطلب ہے کہ ایسا کنارہ، ندی ہے جی، ندی کے کنارے مٹی کا ساحل ہے، اور ایسا ندی کا پانی نیچے سے بہہ رہا ہے کہ کبھی بھی اس میں گر سکتا ہے، اسے کہتے ہیں جرف انہار۔ ان بدبختوں نے بنایا بھی ایسی جگہ کہ ایسے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں کہ کبھی بھی گر سکتا ہے، اور وہ گرے گا بھی کہاں گرے گا؟ فرمایا کہ فنہار بہ فی نار جہنم، اور وہ ٹوٹ کے گرے گا تو سیدھے جا کے جہنم میں گرے گا۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہا ہے کہ یہ دراصل جنہوں نے مسجد بنائی، اصل میں کیا ہے، اس مسجد کے پاداش میں انہیں جنت ملنا تو بہت دور کی بات ہے، جہنم ملے گی، اور جہنم کے کنارے پہ کھڑے ہوئے ہیں۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم الا ان تقطع قلوبہم واللہ علیم حکیم، یہ عمارت جو مسجد زرار ان لوگوں نے جو بنائی ہے، ہمیشہ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی، اور ان کے دل کے اندر ہی وہ حسرت اور ندامت ہوتے رہیں گے، پارا پارا ہوتے رہیں گے۔ اللہ سب کچھ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ دیکھیے، منافق کبھی سکون میں نہیں آتا، یہ ہے وہ بات جو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے۔ سچا انسان واقعتاً جو کم بھی عمل کرے سکون میں ہوتا ہے کہ میں نے جو کیا اللہ کے لیے کیا، اور اسی طرح ڈنکے کی چوٹ پر کفر کرنے والا وہ بھی دراصل کچھ سکون ہی میں ہوتا ہے کہ جو بھی بولا، میں دو رائے نہیں، دو چہرے نہیں میرے، میں جو بھی کیا بالکل سامنے واضح ہے۔ بے سکونی میں سب سے اہم ترین فرد کون ہوتا ہے؟ بولو، دو چہرے والا۔
یہاں گیا ان کی بات کرے، وہاں گیا ان کی بات کرے، اور ہمیشہ ڈر دونوں کی طرف سے، ان کو معلوم ہوگا میں ان کا سچا نہیں بولے تو مار کو بھگیں گے، ان کو معلوم ہوگا تو انہوں مار کو بھگیں گے، تو کبھی ان کو دل کا سکون نہیں ملتا۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کہتا ہے لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، جو مسجد بنائی اور جس حیثیت سے اللہ نے معلوم کر دیا اللہ کے رسول کو، اور اللہ کے رسول نے اسے ڈھا دیا، اب قیامت تک کے لیے ان کے دلوں میں کھٹک رہے گی، آہا نہیں کرتے تو اچھا تھا نا، بیکار کر کو پھنس گئے نا، ہاں نہیں کرتے تو کم از کم لاش تو رہ جاتی، عزت تو رہ جاتی، لیکن کر کے ہم پھنسے آج، یہ ضرور حسرت رہے گی اور ان کے دلوں کو کاٹتی رہے گی، الا ان تقطع قلوبہم، اس کی وجہ سے ان کے دل پارا پارا ہوتے رہیں گے کہ کاش کہ ہم نہ کرتے، لیکن بدبخت پھر بھی صحیح التوبے کی طرف نہیں پلٹتے، وہی روش اختیار کرتے ہیں۔ اللہ علیم حکیم، کہ اللہ تبارک و تعالی علم رکھنے والا اور حکمت رکھنے والا ہے۔ فرمایا کہ ان اللہ اشترى، یہ بنیادی بہت اہم ترین آیت ہے جہاں پر ہمیں بتایا گیا ہے کہ اصلی مسلمان کون ہوتا ہے۔ 111 ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے مومنین کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو خرید لیا ہے جنت کے عوض۔ اب سوال آپ سے ہے، بالکل ڈائریکٹ سیدھے رب کا سوال ہے، بھائی آپ جنت چاہتے ہیں نا جی؟ نہ آپ کا مال آپ کا ہے نہ آپ کی جان آپ کی ہے، مانتے ہو تو تب جنت ہے۔ تم کہتے ہو کہ نہیں جان بھی میری مال بھی میرا، پھر جنت بھی ملے گی، نہیں ملے گی، یہ سودا ہو چکا ہے رب کا۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں جنت ملے تو سودا ہو چکا ہے کہ تمہاری جان بھی تمہاری نہیں، تمہارا مال بھی تمہارا نہیں۔ جب اللہ کہے کہ جان دو جان دونا ہوگا، جب اللہ کہے کہ مال دو مال دینا ہوگا، اس وقت تم کہو گے میرا مال میری جان، تو اللہ کہتا ہے پھر تو تم نے سودا توڑ دیا، تمہیں جنت بھی نہیں۔ سیدھی بات ہے۔ آج ہمارے دل پہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا امتحان ہے، ذرا سا غور کریں، یہ کیفیت ہماری ہے۔ اللہ نے زندگی دی، لے لی واپس، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ مال دیا، لے لیا واپس، کس کے عوض؟ جنت کے عوض۔ اگر آپ کو واقعتاً جنت چاہیے، ان دونوں کو چھوڑنا ہوگا، جب بھی رب کا حکم ہو نکالو۔ ہاں زیورات خوشی میں جمع کر لیے انہوں، کتنے سورن ہے؟ 100 سورن کا مال۔ اب 100 سورن کا مال کا نکالو جی زکوٰۃ، آتے 5-10 لاکھ، اللہ اکبر، کیسا نکالنا تھا میں، کہیں جمع کرے؟ ہاں جب دینا نہیں تھا تو جمع کیوں کرے؟ جب جمع ہے تو دو، مسئلہ ختم۔ کہتے ہیں کہ نہیں مال بھی ہونا ہے مجھے، جان بھی میری ہے، پھر تو جنت سے ہاتھ دھو گے۔ جنت ہونی ہے تو مال تمہارا نہ جان تمہاری، اللہ نے خرید، اسی لیے اشترا کا لفظ آیا ہے۔ یاد رکھو، خرید و فروخت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے عربی میں وہ ہے اشترا یشتری۔ فرمایا کہ ان اللہ اشترا من المؤمنین، اللہ نے خرید لیا مومنین کی، کیا؟ فرمایا من المؤمنین انفسہم و اموالہم، ان کی جانوں کو اور ان کے مالوں کو، کس کے عوض؟ بان لہم الجنہ، جنت کے عوض، مسئلہ ختم۔ جو بندہ اس کو مانتا ہے جنت ہونا ہے، یہ دونوں تیرے نہیں ہیں، یہ دونوں تیرے ہیں، تو پھر جنت تیری نہیں ہے، فیصلہ کر لو۔ اب جو لوگ ہمیں ٹھنڈے بریانی کھا کے کیا ہے مست ہیں، کہ ہم کیا بولتے؟ نہیں دونوں بھی میرے، جنت بھی میں نہیں گیا تو کون سی جاؤں گا جنت میں، پکا مسلمان میں، سب چلتا نہیں رب کے پاس۔ رب تعالی وہاں پر تمہارے جان کو مال کو خرید لیا، اس کی اطاعت میں خرچ کرو، یہ اور بات ہے۔ اللہ نے جہاں تک اجازت دی ہے وہ کھاؤ پیو، تبھی بھی جنت ہے، لیکن جہاں اللہ نے وہ کہا ہے سود چلتا ہے ان کا، ہاں ڈپازٹ، فکسڈ ڈپازٹ میں سود، اس کے اوپر فون، مولوی صاحب یہ فکسڈ ڈپازٹ میں رکھا ہوں 10 لاکھ، اس پر بھی زکوٰۃ دینا کی، رکھا کی رے، حرام نہ ہو، حرام۔ پرسوں میرے کسی ساتھی نے مجھ سے پوچھا تھا، انشورنس میں بن رہا ہوں، سالانہ اتنی رقم جمع ہوگی، اسے زکوٰۃ دینا کی، انشورنس میں گیا کہیں کو تو، ہاں انشورنس تو حرام نا۔ انشورنس کا منبع کیا ہے؟ اللہ کے اعتماد، اللہ کی توحید، اللہ تبارک و تعالیٰ کے توکل کو توڑنا انشورنس ہے۔ انشورنس بولتا کیا
کہ دیکھو کبھی تمہیں اچانک ایکسیڈنٹ میں تمہارا مال تلف ہو جائے یا تم مر جاؤ تو ہم دراصل کیا کریں گے، تمہارے بچوں کو اتنا دیں گے۔ ارے بدبخت، نہ مال تیرا، نہ جان تیری، اور نہ فیوچر معلوم۔ فیوچر کے اعتبار سے رب پر اعتماد کرنے کے بجائے تو انشورنس کمپنی پہ اعتماد کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھ پہ اعتماد کرو، جو ہوا میں دیکھوں گا۔ تم کہتے ہو کہ نہ 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 ہم انشورنس کمپنی کو دیں گے۔ حرام ہے بیمہ کرانا، خواہ وہ کسی کا ہو۔ جہاں مجبور ہے یا اور بات ہے، گاڑیوں کا نہ کرائے تو تم گاڑی نہیں چلا سکتے، اب وہاں پر کیا ہے، نظام ہی الٹا ہوا ہے، اس واسطے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ لیکن جہاں آپشنل ہو وہاں نہیں کرا سکتے تم اپنے اس سے کہ یہ کرا کے رکھ لیں گے، وہ کرا کے رکھ لیں گے، نہیں چلتا۔ پھر اس میں دھوکے باز ہیں الگ، ویسا بتاتے لے آ کے، ہاں انشورنس کے پیسہ مل جانا بول کر، نہیں مارے سو آدمی کو مار ڈالتے، مار کو پھر لے لے کو کیا ہے، انہیں کہتے ہی بھاگ جاتا لے لے کو، پھر انشورنس کمپنی پکڑتی ہوتی ہے، تم مرا نا رے 2013 میں، اب آرے نکل کو لے آنا پورا انشورنس واپس دے گا۔ یہ چاپلوسیاں اللہ نے ختم ہی کر دی، اعتماد مجھ پہ رکھو۔ تو یاد رکھو یہ چیزیں ہیں نا جی، یہ اسی وقت پیدا ہوتی ہیں جب تم اپنا 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 کا راگ الپتے ہو۔ اللہ کہتا ہے تمہاری جان بھی تمہاری نہیں، تمہارا مال بھی تمہارا نہیں، پھر کہاں سے انشورنس کرتے جی؟ تمہیں کسے کرتے؟ تمہاری زندگی تمہاری ہوئی تو کرتے نا جی تم انشورنس، تمہاری زندگی تمہاری ہے ہی نہیں نا، ہاں وہ تو رب لے چکا ہے نا جنت کے عوض، تو تم کیسے کر سکتے ہو اس کے اوپر؟ ہاں تم جنت سے دستبردار ہو جاؤ پھر کہو میری زندگی ہے، تم کو جنت چاہیے تو پھر نہیں کہہ سکتے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون، یہ وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو اللہ کی راہ میں قتال کرتے ہیں، خود بھی شہید ہوتے ہیں، کفار کو مارتے بھی ہیں۔ ہاں خالی ہاتھ بننے کو مار نہیں بولتے، یہ بھی ہے وہ بھی ہے، جب جنگ کا مسئلہ آئے گا تو یہ دونوں کرتے ہیں۔ ہاں حضرت حمزہ تلوار اٹھائے تو پھر کئیوں کے کیا سر قلم کیے، پھر بھی شہید بھی ہوئے۔ ہاں یہ بھی ہے وہ بھی ہے، یہ میرے اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ تو ایسے بندوں کو اللہ کیا کہتا ہے، وعدن علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن، ایسے ہی اللہ کے بندوں کے لیے اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے جو حق وعدہ ہے۔ کہاں کہاں؟ قرآن میں نہیں، اس سے پہلے کی جو کتابیں آئی تھی ان میں بھی ہم نے کیا ہے، ان کے لیے وعدہ کیا ہے، تورات میں بھی، انجیل میں بھی۔ ایسے لوگوں کی ہم نے کیا ہے، صفات بیان کر دی تھی جو اللہ کے لیے لڑتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جانے دیتے ہیں۔ ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ یہ وعدہ جو پختہ ہے، اللہ سے بڑھ کر اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ تو فرمایا کہ اے مسلمانوں یاد رکھو ذالک هو الفوز العظیم، کہ یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ اللہ نے جو وعدہ تم سے کیا ہے، بینک کے وعدے پر تو اعتماد ہے، ہاں ڈپازٹ رکھو 5 لاکھ، اگلے سال 7.5 لاکھ کا تھے، جا کو دے ڈالتا، ارے یہاں دے رہے اللہ تعالیٰ تو 700 گنا دیتا، نہیں مجھے صاحب پریشان ہوں میں، معلوم کیا 2 مہینے سے بزنس ہی نہیں، اب وہاں رکھا نا 5 لاکھ جا کو، وہ کی رکھا؟ ہاں جی اللہ پر اعتماد نہیں، یہی اللہ کہتا ہے ومن اوفی بعہدہ من اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ وعدے کو پورا کرنے والا کون ہے؟ تو اسی واسطے جنہوں نے یہ کر لیا ہے فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ، کہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جو سودا تم نے بنایا ہے کہ لوگوں اس پر خوشیاں مناؤ، جنہوں نے اس وعدے کو پورا کر لیا ہے، جنہوں نے اس وعدے پر مطمئن ہو گئے کہ ہم نے اپنی جان اور اپنا مال اللہ کے راہ میں دے دیا اور اس کے عوض ہم نے جنت خرید لی، تو اللہ کہتا ہے خوش ہو جاؤ، بہترین تم نے سودا کر لیا، اس وعدے پہ خوش رہو، وذالک هو الفوز العظیم، کہ یہی ہے سب سے بڑی کامیابی۔ اب وہ جو وعدہ کرنے والے لوگ ہیں نا جی، ان کے صفات کیا ہیں ذرا پڑھ لیجئے۔ التائبون، ہاں التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ وبشر المؤمنین۔ فرمایا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ وفائی کرنے والے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت پانے والے کون ہیں؟ التائبون، پہلی صفت توبہ کرنے والے۔ مسلمانوں توبے کی طرف پلٹ کے آ جاؤ۔ ہاں ایک مرتبہ میں گفتگو کر رہا تھا ایک بندے سے، بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرو، توبہ کرو۔ میں کیا گناہ کیا؟ انہیں پوچھتا ہے، میں گناہ کرا نہیں نا بھائی، نماز بھی پڑھتا نہیں، روزہ بھی رکھتا نہیں۔ اس کا خیال کیا ہے
انہیں کیا بھی کریش نہیں کرے. تب اللہ کے رسول ایک مجلس میں 70 مرتبہ توبہ کرتے تھے تو سب سے بڑے گنہگار تھے. نعوذ باللہ. ہاں گناہ کرو نہ کرو توبہ ایک عبادت ہے. پہلے تو ہم کسی لمحے گناہ سے مبرہ ہی نہیں ہے, 100% گناہوں کا مجموعہ ہے ہم. اگر ولو بالفرض کوئی ایسا انسان ہے جو گناہ نہیں کیا ہے تو بھی توبہ اس پر لازم ہے, کیونکہ گناہوں پر توبہ نہیں. توبہ ایک عبادت ہے, جیسا نماز ایک عبادت ہے, نماز پڑھنا ضروری ہے ویسے ہی توبہ کرنا بھی ضروری ہے. یاد رکھو. اسی لیے فرمایا التائبون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. العابدون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عبادت کرنے والے ہیں. الحامدون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حمد اللہ کی بیان کرنے والے ہوتے ہیں. السائحون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ رکھنے والے ہوتے ہیں. الراکعون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو رکوع کرنے والے ہوتے ہیں. الساجدون, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سجدہ کرنے والے ہوتے ہیں. الآمرون بالمعروف, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نیکی کا حکم دینے والے ہوتے ہیں. والناہون عن المنکر, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو برائی کو روکنے والے ہوتے ہیں. والحافظون, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو حفاظت کرنے والے ہوتے ہیں. کسے؟ لحدود اللہ, اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کو. یہ 9 صفات ہیں. سوچو تم اس میں کہاں ہو؟ 9 کے 9 ہیں. سوچو, دیکھو ان صفات کو پڑھو, بار بار سوچو کہ اس میں ہیں. توبہ کرنے کی صفت ہے, حمد کرنے کی صفت ہے, اللہ تبارک و تعالی کے لیے روزہ رکھنے کی صفت ہے, رکوع کرنے کی صفت ہے, سجدہ کرنے کی صفت ہے, امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے ہو, برائی کو دیکھ کے روکتے ہو, اچھائی کو دیکھ کے حکم دیتے ہو, یہ صفت تمہارے اندر موجود ہے. اللہ کے احکامات کی پاسداری کرتے ہو, اللہ تبارک و تعالی نے جو حکم دیا ہے اس حکم سے آگے نہیں بڑھتے ہو. تو یاد رکھو وہ ہیں جن کے لیے رب کہتا ہے وبشر المؤمنین, ایسے لوگوں کے لیے آپ بشارت دے دیجئے جنت کی. یہ جنتی لوگ ہیں. ناظرین کرام, ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں. جزاکم اللہ خیرا. کائنات کا کوئی بھی آپ کتنا بڑا پیر مان لیں, کتنی بڑی درگاہ والے کو مان لیں, کتنے بڑے چوکٹ پہ سر رکھ لیں, اللہ ایک بات پوچھتا ہے, کوئی ہے میرے علاوہ بھی میں جو تمہارے گناہوں کو معاف کرتا ہو, تمہارے توبہ کو قبول کرتا ہو؟ تم ان سے دنیا مانگ سکتے ہو, جیسے کہ شرکیہ اعتقاد رکھنے والے لوگ اپنے اپنے تجارتوں کے لیے, اپنے کمائی کے لیے, اپنے کیا ہے مسائل کے حل کے لیے دوڑتے بھاگتے جاتے ہیں. یا قادر, یا آکر کالے شاہ ولی, یا علی حجویری, یہ جتنے بھی پکارنے والے ہیں پکارو, یہ تو حرام ہے, شرک ہے. لیکن یاد رکھو کوئی ایسا بھی ہے جو تمہارے توبے کو قبول کرتا ہو, وہ کوئی نہیں ہے جوائے میرے. الم یعلموا ان اللہ هو یقبل التوبہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ بھی کوئی یہ کائنات کے اندر جو تمہارے توبے کو قبول کرے؟ تو رے بدبختو, جب اللہ ہی توبے کو قبول کرتا ہے تو اس کی طرف جانے کے بجائے تم کسی اور سے جا کے مانگتے ہو. مانگتے وقت کوئی اور ہے اور تمہارے گناہوں کو معاف کرتے وقت کوئی اور ہے.